اس حصے کے شروع میں علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ 3 اپریل 1936 کی رات کو جب میں بھوپال کے دارالاقبال میں مقیم تھا تو میں نے سید احمد خان کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنی باری کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کر۔ علامہ اقبال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے علاوہ کئی ایک مسائل بھی عرض کیے ہیں جن سے امت ان دنوں دوچار تھی۔ اے کہ تو ہے بے کسوں کا ساز و برگ، تاب کے امت کو تیری خوف مرگ، توڑ ڈالے تو نے سب لات و منات، تازہ کر دی ہے بنائے کائنات۔ یہ جہاں ذکر و فکر انس و جاں، تو صلوات صبح اس میں تو آزاں، لا الہ سے لذت سوز و سرور، ظلمت اندیشہ میں سیلانے نور، ہم پرستانے گاؤ خر نہیں، پیش کاہن ہم فگندہ سر نہیں۔ بے کسوں بیچارے کی جمع، جن کا کوئی علاج نہ ہو، عاجز۔ ساز و برگ کہتے ہیں ساز و سامان، مراد سرمایہ پونجی۔ مرگ کہتے ہیں موت کو۔ لات دور جاہلیت کے عرب کا ایک مشہور بت، منات عرب کے دور جاہلیت کا ایک مشہور بت۔ ان سے مراد غلط قسم کے تصورات اور نظریات اور رسوم وغیرہ۔ کہنا کہتے ہیں پرانے، تازہ کہتے ہیں نئی کو، جہاں کہتے ہیں دنیا کو، فکر کہتے ہیں سوچ کو۔ سوز یہاں مراد ہے گداس، سرور کہتے ہیں نشہ، گاؤ کہتے ہیں گائے کو، خر کہتے ہیں گدھے کو، فگندہ کہتے ہیں سر جھکانا۔ کاہن قدیم مصریوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے روحانی پیشوا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہم بیچارے لوگوں کا بہت بڑا سرمایہ ہیں۔ اس قوم کو موت کے خوف سے رہائی دلائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پرانے بت لات و منات جلا دیے تھے، آپ نے قدیم دنیا کو نئی زندگی عطا فرمائی۔ انسانوں اور جنوں کے جہاں ذکر و فکر میں حضور صبح کی نماز ہیں اور حضور ہی آذان کی آواز ہیں۔ سوز و سرور کی لذت لا الہ سے ہے، اندیشے کی تاریک رات کو لا الہ کا نور روشن کرتا ہے۔ حضور ہم نے نہ تو کسی جانور کو اپنا معبود بنایا اور نہ کاہنوں کے آگے سر جھکایا۔ میسج یہ ہے کہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو قوم ہے یہ غلامی اور ذلت کی زندگی بسر کر رہی ہے اور کفر و باطل کو چھا جانے کا موقع مل گیا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ غلط نظریات اور رسومات پر پڑ گئے ہیں۔ ہم کو توحید کی طرف لائیے دوبارہ۔ ہمارا معبود صرف خدا ہے اور اسی کے حضور ہم سر بسجدہ ہوئے ہیں، اور ہر طرح کی بت پرستی سے دور رہے۔ سجدہ افغن پیش پیران ہم نہیں، گرم طوف قیصر سلطان ہم نہیں، ہے عنایت ہم پہ بے پیاں تیری، فکر ہے پروردہ احساں تیری، ذکر تیرا مایا ذوق و سرور، فقر میں رکھتا ہے ملت کو غیور، اے مقام و منزل ہر راہ رو، جذب فرمائے دل پر راہ رو، ہو گیا ہے ساز اپنا رائے گاں، زخمہ اس کے تارے رگ پر ہے گراں۔ سجدہ افغن، نہ کوئی سجدہ کیا۔ پیر کہتے ہیں بوڑھا کو، طواف کہتے ہیں چکر کاٹنا۔ سلطان و میر، بادشاہ اور حکمران صاحب اقتدار لوگ۔ بے پیاں کہتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہ ہو، اور پروردہ کہتے ہیں پالنا پرورش کرنا، احسان کہتے ہیں عنایت، ذکر کہتے ہیں یاد کرنا،
سرمایہ کہتے ہیں دولت کو، ذوق سے یہاں پہ مراد ہے سرور کو، مفلسی یعنی تنگ دستی، غیور کہتے ہیں صاحب غیرت، مقام کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، منزل کہتے ہیں پڑاؤ، رہرو کہتے ہیں راستے چلنے والا مسافر۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں نہ پرانے خداؤں کو سجدہ کیا، نہ بادشاہوں اور عمرہ کے محلات کا طواف کیا۔ یہ سب یعنی ہمارا سجدہ وغیرہ نہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے بے حد لطف و کرم کے طفیل ہے۔ ہماری فکر، ہماری سوچ آپ ہی کے احسان کی وجہ سے ہے۔ حضور کا ذکر اور ذوق و سرور یعنی روحانیت کا سرمایہ ہے، اسی سے قوم فقر میں غیور ہے۔ حضور آپ ہر مسافر کے لیے مقام و منزل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہر مسافر کے دل میں حضور ہی کا جذب ہے۔ حضور ہمارا ساز کچھ ایسا بے آواز ہو گیا ہے کہ اب تو مضراب بھی اس کے تاروں پر گراں گزرتی ہے۔ یعنی میسج یہ ہے کہ ہم نے کسی کے آگے سر نہیں جھکایا تھا اور ہر قسم کی بت پرستی سے دور رہے تھے۔ ہم کسی حاکموں اور بادشاہوں کے محلات کے بھی طواف نہیں کرتے تھے، اور یہ سب وجہ اس وجہ سے تھی کہ توحید اور ایمان کی وجہ سے ہم سب سے بے نیاز ہو گئے تھے، اور ہماری جو سوچ ہے وہ آپ ہی کی احسان کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے ہمارا شعور اور عقل نے صحیح سمت اختیار کی تھی، اور کسی باطل قوت کے آگے ہم ہاتھ پھیلانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے دیکھے دونوں ایران و عرب، مصطفیٰ نایاب ارزاں بو لہب۔ یہ مسلمان زدہ روشن دماغ، اس کا ظلمت خانہ دل بے چراغ، نوجوانی میں بھی مانند حریر، آرزو سینے میں اس کے زود میر۔ یہ غلام ابن غلام، حریت افکار کی اس پر حرام، مکتب اس سے جذبہ دین لے گیا، تھا وجود اس کا جو اب عنقا ہوا، خود سے بیگانہ ہے یہ مست فرنگ، خواستگار نان جو پیش فرنگ۔ نایاب جو نہ ملے، عنقا کہتے ہیں ارزاں کو، سستا، جو فراوانی سے دستیاب ہو۔ بو لہب حضور اکرم کا چچا جو حضور کا مخالف تھا۔ مسلمان زادہ، مسلمان نسل، روشن دماغ جس کا دماغ روشن ہو۔ ظلمت کہتے ہیں تاریکی کو، آباد بسا ہوا، ظلمت آباد ایسی جگہ جہاں تاریکی ہی تاریکی ہو۔ ضمیر کہتے ہیں باطل کو، دل کو۔ نرم کہتے ہیں نرم و نازک، ریشم کی طرح۔ عین غلام، یہ غلام، ابن غلام، غلام کا بیٹا۔ اندیشہ کہتے ہیں فکر کو۔ میں عجم میں پھرا اور عرب میں بھی، ہر جگہ حضور کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ نایاب ہیں، بو لہب زیادہ ہیں۔ اس روشن دماغ نسل ملت کی حالت یہ ہے کہ اس کے ضمیر کی اندھیر نگری چراغ کے بغیر ہے۔ جوانی میں ریشم کی طرح نرم و نازک ہیں، اس کے دل میں پیدا ہونے والی آرزو کا جلد ہی دم گھٹ جاتا ہے۔ یہ نسل در نسل غلام ہے، اس کے لیے آزادی کے بارے میں سوچنا حرام ہے۔ مکتب نے اس سے دین کا جذبہ چھین لیا ہے۔ اس کے وجود کے متعلق صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ کبھی تھا، اپنے آپ سے ناآشنا ہیں اور غیر کے افکار میں مست ہیں۔ وہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ غیروں کے ہاتھ سے اسے جو کی روٹی مل جائے۔ میسج یہ ہے کہ ملت کی حالت ایسی ہے جیسے ایک چلتی پھرتی لاش کی مانند ہو، یعنی بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، اور غلامی کے وجہ سے، اور غلامی اس طریقے سے ان کے دماغوں پہ چھا گئی ہے کہ وہ اسی میں مست ہیں، اور آزادی کا تصور کرنا بھی پسند نہیں، بس یہ نام کے مسلمان ہیں۔
اور اس ملت نے اپنے لیے جو ہے وہ مصیبتیں پیدا کر رکھی ہیں، وہ معمولی رزق کے بس خواں ہیں۔ نان کا جویا ہے بہر جانے پاک، اس کے لب پر نالے ہیں سوزے ناک۔ دانائے چیں مانند مرغ سرا، نیلگو پہنائی سے نا آشنا۔ شیخ مکتب کم سودا و کم نظر، سب کو رکھتا ہے خودی سے بے خبر۔ آتش مغرب نے پگھلایا اسے، اس جہنم نے بدل ڈالا اسے۔ رمز سے یہ موت کی آگاہ نہیں، واقف لا غالب الا اللہ نہیں۔ جب سے دل سینے میں اس کے مر گیا، غیر خواب و خور نہیں کچھ سوچتا۔ اقبال مزید ملت کے متعلق بتا رہے ہیں کہ کیا حال ہے آج کل ان کا۔ اس کنگال بھوکے نے اپنی پاک جان دے کر روٹی خریدی، اس نے ہمیں جلا دینے والے نالے دیے۔ وہ پالتو پرندوں کی طرح دانہ ہی چگ سکتا ہے، اور آسماں کی وسعتوں سے ناآشنا ہے۔ شیخ مکتب کم علم اور کم نظر ہے، اس نے اس نئی نسل مسلمان کو اس کے مقام سے آگاہ ہی نہیں کیا۔ غیروں کی آگ نے اس کو پگھلا کے رکھ دیا، یعنی اس دوزخ نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ وہ ہے تو صاحب ایمان، لیکن موت کی حقیقت سے آگاہ نہیں۔ اس کا جو دل کا لا غالب الا اللہ پر جیسے ایمان ہی نہیں، چونکہ اس کا دل سینے میں مر چکا ہے، اس لیے اسے کھانے پینے اور سونے کے علاوہ اور کچھ سوچتا ہی نہیں۔ میسج یہ ہے کہ ملت کے لوگوں نے آرام و آسائش پسند کی ہوئی ہے، اور جد و جہد، اسٹرگل، محنت، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا، اس سے وہ دور ہیں، اور وہ اسی وجہ سے غلامی میں بھی خوش ہیں، اور آزادی کی فضا میں تلاش رزق کی اہمیت اور عظمت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ استاد خود صاحب بصیرت ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور بس پیٹ کی خاطر زندہ ہیں، لوگوں کی منتیں کرتے رہتے ہیں، دل تو زندہ ہے ہی نہیں، اور غیرت بھی ختم ہو گئی ہے۔ مرغان جو ہے وہ مرغ کی جمع یہ پرندے کو کہتے ہیں، اور چیں کہتے ہیں چگنا، اور شیخ یعنی مراد استاد سے۔ کم سودا کم علم، کم نظر نظر نہ رکھنے والا۔ بہر یک نان نشتر لا و انعام، 100 کا منت کش برائے یک شکم۔ قم باذنی، کہہ کے زندہ کر اسے، قلب میں اللہ کا ذوق دے۔ وہ خریدے عرب سے لات و منات، ہے تو مومن فکر لیکن سومنات۔ ہے سبھی وارفتہ تہذیب غرب، کشتہ افرنگیاں بے حرب و ضرب۔ ایسی ملت جو ہے غرقاب شکست، اس سے پیدا کر کوئی علامہ۔ نشتر، لا اور نام کا نشتر مراد لا اور نام کے نشتر کی اذیت اٹھانا پڑتی ہے۔ لا کہتے ہیں نہیں، انکار کو، نام کہتے ہیں ہاں، احسان یعنی سینکڑوں کا احسان اٹھانا پڑتا ہے۔ منت کہتے ہیں احسان کو، صد کہتے ہیں 100 کو۔ سومنات ہندوستان کے ایک مشہور مندر کا نام۔ قم کہتے ہیں اٹھ، باذنی میری آذان یعنی حکم سے۔ اقبال کہہ رہے ہیں ایک روٹی کی خاطر لا اور نام کے نشتر کے زخم کھاتا ہے، اور ایک پیٹ کے لیے سینکڑوں کا احسان اور خوشامد کرتا ہے۔ وہ غیروں سے لات و منات خریدتا ہے، افسوس کہ وہ صاحب ایمان ہوتے ہوئے بھی سومناتی سوچ کا حامل ہے۔ حضور قم باذنی فرمائیے، اٹھ میرے حکم سے، فرما کے اسے زندہ کریں، اس کے دل کو اللہ سے زندگی عطا کریں۔ ہم سب غیر کی تہذیب کے سحر میں ہیں، اور ہمیں غیروں نے بغیر جدال کے مار ڈالا ہے۔ میسج یہ ہے
چونکہ دل زندہ نہیں ہے تو غیرت بھی ختم ہو گئی۔ اور علامہ اقبال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی ہے کہ ان کو دلوں کو اور روحوں کو زندہ کیجیے تاکہ دوبارہ ملت میں ایمان آ جائے، جذبے آ جائیں، اور ہم اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں، ہماری مدد فرمائیں۔ تا مسلمان خود کو پھر سے جان لے، ذات کا اپنی وہ خود مرکز بنے، روک لے اے شہسوار ایک پل انا، حرف حق کہنے سے ہے عاجز زباں۔ کہہ رہے ہیں تاکہ ملت جو ہے پھر اپنے آپ کو پالے اور اس طرح خود کو دنیا میں برگزیدہ بنا لے۔ اے شہسوار میرے ایک لمحے کے لیے اپنے گھوڑے کو روکو، میری بات تو اتنی جلدی اور آسان سے زبان پر نہ آ سکے گی۔